السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت کرم ہے مالک کا۔ اللہ آپ لوگوں کو صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور مجھے بھی، ہم سب کو الحمدللہ۔ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو اب تک پڑھا تھا الحمدللہ تجوید کے اندر، تو ہم قرآن مجید کی ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے، اور ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، تو ہم یہاں پہ جلدی جلدی سے لکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہوا کلام اللہ المعجز، ہے نا؟ ہوا کلام اللہ المعجز۔ پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی معجز، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزانہ کلام ہے۔ ہوا کلام اللہ المعجز، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزانہ کلام ہے۔ المنزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 بواسطہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، ذریعے سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد نمبر 4 تھا المنقول الینا بالتواتر، ہے نا؟ المنقول الینا، ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے یہ تواتر کے ساتھ، ہے نا؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تواتر ہے، اور یہ اس کو نا تواتر کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ تواتر طبقہ ہے، اور ایک اور تواتر ہے، مطلب یہ سب سے بہترین تواتر جو ہوتا ہے وہ یہی قرآن مجید کے حوالے سے ہی ہے۔ تو میں نے کہ میکسیمم میجورٹی جو کہ ہر زمانے میں رہی، اور اس زمانے میں میکسیمم میجورٹی لوگوں کی، انہوں نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچایا، اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک الحمدللہ یہاں پر پہنچا۔ المنقول الینا بالتواتر، آگے اور کسی کو یاد ہے اور کیا تھا آگے؟ ہاں بھائی، کسی کو یاد ہے؟ بتلاوتی۔ المتعبد، یہی ہم نے بات کی تھی نا، المتعبد، المتعبد، بالکل صحیح بات ہے، المتعبد بتلاوتی ہی، اس کی تلاوت کرنا پوری عبادت ہے، اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ روح کا غنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور غنا کے لیے جو حدیث ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن مجید میں غنا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، فلیس منا کے جو الفاظ ہے نا، جیسے کہ من غش فلیس منا، جو انسان چیٹنگ کرے، دھوکہ دہی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے لیس منا، یہ جو لیس منا کے لفظ ہے نا، یہ حدیث میں بہت سارے ہیں، ہم سے ہے ہی نہیں وہ، یعنی کہ مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتنی بڑی اذیت کی بات ہے یہ ایک مسلمان کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیں کہ بھائی لیس منا، مجھ سے نہیں ہو تم، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ حدیث کے ان کی کنسٹرکشن کو بھی دیکھنا چاہیے
کہ پہلے چھوٹوں پر رحم ہے اور اس کے بعد بڑوں کی عزت ہے، یعنی کہ اگر چھوٹوں پر رحم نہ کیا جائے گا تو بڑوں کی عزت بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے یہ جو لیسا منا کے الفاظ ہیں، اسی میں سے ایک اور میں نے آپ کو بتایا، ملم یتغن بالقرآن فلیس منا، ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے بات کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم نے جسم اور روح کے حوالے سے بات کی تھی، تو یہ ڈائریکٹ فوڈ فار دا سول ہے نا؟ قرآن مجید جو ہے وہ ڈائریکٹ فوڈ فار دا سول ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، المتعبد بتلاوتی ہی، اور ایک منٹ، بلکہ اچھا ہے، اللہ کرے کہ دیکھیں مجھے شاید میرے پاس جو ہے نا وہ میرے نوٹس ہیں یہاں پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان، شیطان جو ہے نا وہ انسان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بھلا دیتا ہے۔ میں ایک منٹ صرف دیکھ لوں، المنقول الینا بالتواتر، آخر میں دو ہیں، ہاں، المکتوب فی المصاحف، دیکھیں نا یہ لفظ میں بھول رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلوا دیا، المکتوب فی المصاحف، ٹھیک ہے نا؟ المکتوب فی المصاحف، المکتوب لکھا ہوا ہے، مکتوب کا مطلب ہوتا ہے ریٹن، فی المصاحف، المکتوب فی کا مطلب آپ کو ہوتا ہے ان، المکتوب فی المصاحف، مصحف کی جمع ہے مصاحف، المکتوب فی المصاحف، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ سمجھیں آپ کے مصحف میں لکھا ہے، جو ہمارے پاس ہے نا یہ کتابی شکل میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اٹیسٹڈ کاپی کہہ لیں آپ اللہ کی طرف سے، اس کو ہم مصحف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید ہوتا ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ کاپی ہے، اٹیسٹڈ کاپی، جس کے اندر کتاب اللہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس میں جہاں کہیں کوئی زبر زبر وغیرہ کی زیر کی پیش کی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اس کے اوپر پوری کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ چیک کرتے ہیں اس کو، وہ لکھتے ہیں، کہیں کوئی زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر کروڑوں اربوں سینوں کے اندر محفوظ ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ مٹ نہیں سکتا، یہ اڑ جائے گا، اس کے الفاظ، مطلب یہ کتاب تو ظاہری بات ہے مصحف ہوگا ہمارے پاس، لیکن اس میں سے کلمات اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے کلمات کو اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس وقت سے اللہ بچائے، ٹھیک ہے نا؟ تو المکتوب فی المصاحف یہ مصحف میں لکھا ہوا ہے، اٹیسٹڈ کاپی، میرے کاپیز میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ایک اس شکل میں۔ اچھا جی، المبدوء بسورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 7 اور نمبر 8 دو رہ گئے ہیں بس۔ نمبر 7، المبدوء، 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 شروع ہوتا ہے، یہ ابتدا سے ہے، المبدوء یہ حمزہ ہے، المبدوء بسورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے نا؟ بسورۃ الفاتحہ، بسورۃ الفاتحہ، المبدوء بسورۃ الفاتحہ، المبدوء بسورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں وہ تو آسان ہے، سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، المختتم، 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 ٹھیک ہے نا؟ المختتم اختتام ہوتا ہے بسورۃ الناس، سورۃ الناس پر اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ المبدوء بسورۃ الفاتحہ اور المختتم بسورۃ الناس، سورۃ الناس پر اینڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ قرآن مجید کی سمجھے آپ ڈیفینیشن ہے، اور ہر مسلمان کو، بچے کو، بچی کو، بڑوں کو، سب کو یہ حفظ ہونی چاہیے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ جو ایمان کا معاملہ جو ہے نا، یہ یہ بھی چلے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ عربک کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے دل کے 4 والز ہیں، ہے نا؟ اور قرآن مجید کے اندر دل کے لیے 4 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے دل کے کتنے والز ہیں؟ 4 وال ہیں، ہم سب کو پتہ ہے نا؟ تو قرآن مجید نے بھی دل کے لیے 4 جو ہے نا وہ ٹرمینالوجیز، اصطلاحات استعمال کی ہیں، اور میں نے آپ کو صرف ایمان سمجھانے کے لیے یہ بتانا پڑے گا مجھے،
اور ظاہری بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارا کیونکہ قرآن مجید ہی آگے شروع کرنے کا پروگرام ہے، تو ہم قرآن مجید کی جب تفسیر شروع کرتے ہیں تو اس میں پہلے بھی ہم یہ بتاتے ہیں، مطلب ایک تو قرآن مجید کی ڈیفینیشن، لیکن یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو کسی تفاسیر میں نہیں ملے گا، بہرحال یہ لغت وغیرہ کے حساب سے، اور ظاہری بات ہے اس طرح کی ایک عربی آپ لوگ تھوڑا سا پڑھنا سیکھ لیں تو پھر میں آپ سے وہ کتاب بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے، اس کو تو مٹا دوں نا، اس کو مٹا دوں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں، ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا نا؟ اب میں اس کو مٹا رہا ہوں، اور میں صرف آپ کو ایمان سمجھانے کے لیے وہ 4 ٹرمز آپ کو سمجھا دوں، وہ بڑی اہم ہے، مجھے بڑی پسند ہے اصل میں، اس لیے قرآن مجید میں نے کو بتایا نا دل کے لیے، یعنی کہ جو پورا ہمارا ایریا ہے نا سینہ، اور اس کے اندر خاص طور پہ جو دل ہے اس کے لیے 4 ٹرمز ہیں۔ سب سے پہلے ہے صدر، صدرن، آپ کو بتایا صدرن کا مطلب ہوتا ہے سینہ، ہے نا؟ رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، ٹھیک ہے نا؟ جب انسان کا سینہ کھلتا ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کی روشنی داخل ہوتی ہے، نور الاسلام، نور الاسلام داخل ہوتا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی؟ رب اشرح لی صدری، یا اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، اگر سینہ نہیں کھلا نا تو اسلام کا نور، اسلام کی روشنی، آپ سمجھ لیں اندر اندھیرا ہے ایک طرح سے، ہے نا؟ ایک بالکل بند کمرہ ہے، صحیح ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اچانک کسی نے لائٹ جلائی، اور لائٹ کو عربی میں نور بولتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ نور ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، نور جو ہے نا یہ اون لائٹ نہیں ہے، یہ ہے ریفلیکٹڈ بوروڈ لائٹ ہے، یہ لی ہوئی ہے نا روشنی، پہلے سے نور موجود ہے اور ہم اس سے لیں، پہلے سے ہوتا ہے نا، وہ دوسرا ایک اور لفظ بتاؤں گا بعد میں، لیکن فی الحال اب یہ ذہن میں رکھیں کہ نور الاسلام صدر سے داخل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں اس کی اور مثال دوسری کیا ہے، کہ جیسے کہ ایک گھر ہے، صحیح ہے نا؟ اور گھر میں تالا لگا ہوا تھا، تالا کھلا اور آپ گھر میں داخل ہوئے، تو یہ صدر ہے، سمجھ لیں آپ سینے سے اندر داخل ہوئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اندر داخل ہوئے ہم، تو گھر کے اندر صحن ہے نا؟ تو اب اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے نور الاسلام سے، جب یہ نور اندر جا کے جب اندھیرا ہوگا، اندھیرے کے اندر روشنی، کسی نے لائٹ جلا دی تو تھوڑا سا نظر آیا نا انسان کو، آگے راستہ نظر آیا دنیا کی زندگی کے اندر، پھر انسان کو راستہ نظر آنا شروع ہوا، جب انسان اس راستے پہ چلنا شروع ہوا تو اب آیا قلب، ہے نا؟ قلب، اب آیا دل، ٹھیک ہے جی؟ قلب، اب جب انسان کا سینہ کھل گیا اور اسلام کی روشنی داخل ہو گئی، انسان نے اسلام پر چلنا شروع کیا، دنیا کے اندھیرے میں اسلام کی روشنی کے اندر جب اس نے چلنا شروع کیا نا، مطلب اسلام پر عمل کرنا شروع کیا، تو اب کیا ہوا؟ اب ایک اور، اب آئے گی باری قلب ان کی، اب سمجھ لیں وہ جو گھر کا صحن ہے نا وہ ہے دل، قلب، اب قلب ان کے اندر داخل ہوا، ایک اور روشنی داخل ہوئی پھر اندر، تو اس کا نام ہے نور الایمان، یہ ہے ایمان کی روشنی، ٹھیک ہے جی؟ اب نور الایمان داخل ہوا اندر، ٹھیک ہے؟ نور الایمان، اچھا، اس سے نا جب نور الاسلام داخل ہوتا ہے نا تو انسان مسلم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب انسان کا سینہ کھلتا ہے تو انسان مسلم بن جاتا ہے، مسلم، ٹھیک ہے جی؟ اور جب ایمان داخل ہوتا ہے تو انسان پھر اب بن جاتا ہے مؤمن، ٹھیک ہے جی؟ مؤمن، مؤمن بن جاتا ہے انسان، مومن، جو مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈی ٹو سرنڈر، the one who is ready to give up and surrender، وقال اننی من المسلمین، فرما بردار، ماننے والا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ جب یہ روشنی ہی داخل نہیں ہوتی تو انسان بے ایمان ہوتا ہے، انسان مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب اسلام کی روشنی داخل ہوئی تو تمام اعضاء نے جھکنا شروع کر دیا، اور انسان نے اپنے آپ کو حوالے کیا اپنے اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے نا؟
کے سپرد کیا. اور جب انسان اب اس اسلام، وہ جو راستہ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو سیدھا راستہ اسلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب انسان اس اسلام پہ چلنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تحفہ اور دیا. اب دل ہلنا شروع ہوا، اب دل میں یقین پیدا ہونا شروع ہوا. وہ کیسے؟ ایک اور روشنی داخل ہوئی، اس روشنی کو ایمان کہتے ہیں. اور ایمان سے بنا وہ مومن، یعنی کہ اب یہ مومن اصل میں اس کا ایک اور معنی ہوتے ہیں یقین کرنے والا. اب اس کو اسلام کی باتوں پر یقین آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ یقین کرنے والا ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر، اور قیامت پر، آخرت پر، فرشتوں پہ. اس کے اندر خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ نور الایمان داخل ہونے سے جو چیزیں دنیا سے چھپی ہوئی ہیں نا، انسان کا اس پر یقین شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم غیب کہتے ہیں. غیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. ایمان جب داخل ہوگا، نور ایمان داخل ہونے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بھلے سامنے نہیں ہو، ہمیں یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، بھلے جب نور الایمان داخل ہوتا ہے، یہ صرف اسلام سے داخل نہیں ہوتا. انسان جب اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے نا تو اس کو پریکٹیکلی شو کرنا پڑتا ہے. جب وہ پریکٹیکلی اسلام پہ عمل کرتا ہے تو یہ سیکنڈ اسٹیج ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، قبر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جنت کے وعدے، جہنم کے وعدے، ٹھیک ہے نا، آخرت کی ابدی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن مجید کے اندر جو آیات، ان سب کا یقین کامل شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ یقین ایک اچھی طریقے سے پہنچتا ہے تو انسان مومن بنتا ہے، یقین کرنے والا. اب اس کو ہر چیز یقین ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب تک سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ تو بس استغفر اللہ، میں نے کوئی ویسی بحث چھیڑ دی، اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا آپ لوگوں کو ذرا صحیح ہے نا، چلے نا، آگے چلیں. اوکے، بس ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اوکے، الحمدللہ الحمدللہ، آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جب نور الایمان سے آپ کو پتا ہے ہم یقین کرنے والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. ٹھیک ہے نا، ہم مومن بن گئے. ٹھیک ہے نا. تو اب جب مومن ہونے کے بعد پھر ہم جب آگے جائیں گے تو اب نیکسٹ اسٹیج آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی ٹرم ہے فؤاد. فؤادن، اس کی جمع ہے افئدہ. فؤادن، فؤاد. ٹھیک ہے نا. فؤادن، یہ دل کے اندر، قلب کے اندر، ہمارا جو دل ہے اس کے اندر کی جگہ ہے یہ فؤاد. ٹھیک ہے. فؤاد نیکسٹ اسٹیج ہے. اور آپ سمجھ لیں جیسے میں نے آپ کو گھر کی مثال دی تھی نا، تو آپ پہلے گھر میں داخل ہوئے دروازے سے، وہ تو صدر تھا. صحن آ گیا، تو صحن تو وہ قلب ہو گیا. اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے کمرے ہوتے ہیں. جب آپ اندر آئے تو آپ نے دیکھا بہت سارے کمرے ہیں. ٹھیک ہے نا. فؤاد. اور میں نے آپ کو بتایا یہ نا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہے نا. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے افئدہ کا لفظ یوز کیا ہے. تو یہ فؤاد کیا ہے اصل میں؟ یہ سمجھ لیں آپ کہ اب جب آپ اندر داخل ہو گئے تو اب اندر کمرے ہیں. تو یہ تیسرا اسٹیج ہے. یہاں سے داخل ہوتا ہے اب نور المعرفہ. ٹھیک ہے نا. نور الایمان تھا نا، اب یہ آ گیا نور المعرفہ. نور المعرفہ، اب معرفت کی روشنی شروع ہوتی ہے. انسان اللہ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اس کائنات کی حقیقتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اس کائنات کی حقیقتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہی آنکھ ہوتی ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ پہاڑ کو دیکھ کے بھی اللہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے. یہ آسمان کو دیکھتی ہے تو بولتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر ہر جگہ اپنی ذات میں اپنی آنکھیں دیکھیں، یہاں سے کیا اللہ نے آنکھ بنائی ہے، یہاں سے دیکھ رہے ہیں ہم چاند کو، ایسا کوئی لینس ہی نہیں ہے، سبحان اللہ. تو انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کو ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے. اللہ، 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 ہر جگہ اللہ، ہر جگہ اللہ. وہ مطلب وہ پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اس کے جو روزانہ کے معاملات ہوتے ہیں پہچاننا شروع کر دیتا ہے، کوئی ہے ایسی پیاری ہستی جو مجھے سنبھال لی ہے. تو اصل میں وہ پہلے ایمان والا اسٹیج تھا نا، اس میں تو یقین آ گیا. اور وہ یقین پختہ ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ جو معرفت کا نور آتا ہے نا، معرفت، جب انسان اللہ کو پہچاننے لگتا ہے، اوف او، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد دنیا کی ہر محبت بیکار ہو جاتی ہے، بے ذائقہ ہو جاتی ہے. پھر انسان کی محبت اللہ کے لیے آگے بڑھتی ہے، انسان کی روح اللہ کی طرف لپکتی ہے. یا اللہ،
محبت کے قابل صرف تو ہے یا اللہ تعالیٰ. واقعتاً اصل تو محبت ہونی ہی تجھ سے چاہیے. اور پھر انسان اللہ کے بغیر بے چین ہو جاتا ہے، جیسے کہ مچھلی پانی کے بغیر بے چین ہو جاتی ہے. پھر جیسے ہی کہیں کوئی ایسا ہو، اللہ نے کرے اس سے غفلت ہو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے غفلت تو ہوتی ہے نا، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ بس اللہ ہی کی طرف دوڑتا ہے. ففر رو اللہ. یہ نور المعارفہ ہوتی ہے کہ دنیا اس کو دیکھ رہے ہیں سامنے، لیکن دنیا پوری کی پوری دنیا انسان کو ہیچ لگ رہی ہے، بیکار لگ رہی ہے، فضول لگ رہی ہے، ملعونہ، لعنت کی بھی لگ رہی ہے. کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف ہے، مجھے میرا اللہ چاہیے، مجھے ریالٹی کی طرف جانا ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے انسان آخرت کی طرف لپکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا، یہ ہوتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، اب اس کے لیے نا، اس کے لیے جو مین کام، ویسے تو خیر ان تمام جتنے بھی انوارات ہیں، یہ نور الاسلام ہو یا نور الایمان ہو، ان سب کے لیے انسان کو صحبت چاہیے ہوتی ہے، لیکن نور المعارفہ میں تو خاص کر اللہ والوں کی صحبت ضروری ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت چاہیے ہوتی ہے انسان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے، انہوں نے واقعتاً اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، اب پریکٹسز کی ہوتی ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جتنا زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جاننے والے لوگ ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، تو انسان اس کے اندر جو مخلصین ہیں، واقعتاً باعمل عالم باعمل ہیں، الحمدللہ، جن کی زندگی کے اندر اسلام موجود ہے، جن کی زندگی کے اندر ایمان موجود ہے، تو ان کے اندر پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ہر بات کو اللہ سے کنیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر بات ہی اللہ کی طرف جاری ہوتی ہے. کیا کریں؟ اللہ اللہ نہ کریں تو کیا کریں پھر؟ ہر چیز میں ہی ان کو اللہ نظر آ رہا ہے، بےچارے کریں کیا؟ جیسے آپ نے پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے وہ لیلا مجنون کا جو قصہ ہے نا، اب وہ بےچارا مجنون ہر وقت وہ اس کے منہ پہ لیلا ہی لیلا تھی. رات کو سوئے تو بھی لیلا، اور صبح اٹھے تو بھی لیلا. کوئی چیز نظر آئے تو یہ لیلا کی اتنی اچھی ہے، اور وہ چیز نظر آئے تو لیلا کے پاس تو یہ، ہر وقت وہ کیا کرے، مجنون ہے، وہ پاگل ہے. تو اس کے اندر جب نور المعرفت جاتا ہے نا، جب انسان اللہ کو پہچاننے لگتا ہے، کائنات کو پہچاننے لگتا ہے. نور المعرفہ کیا ہوتا ہے؟ نور المعرفہ اصل میں چیزوں کی حقیقت انسان پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پتہ لگتا ہے کہ اب دیکھیں نا، اگر ہمارے اوپر چیزوں کی حقیقت واضح ہونا شروع ہو جائے گی، تو جو چیزیں نفرت کے قابل ہیں ان سے شدید ترین نفرت ہوگی، اور جو چیزیں محبت کے قابل ہیں ان سے شدید ترین محبت ہوگی انسان کو. تو اسی لیے اس دنیا سے شدید ترین نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے انسان پر. اور اسی طریقے سے آخرت کی طرف لپکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے انسان. اس کو پتا ہے میری ایک ایک سانس میں میرا اللہ ہے، اللہ اکبر. میں نوالا لوں تو اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ وبحمدہ. میں سانس لوں تو اللہ، سانس چھوڑوں تو اللہ، دیکھوں تو اللہ. سوچے نا آپ، میری دیوی آنکھیں سبحان اللہ، میرے ہاتھ سبحان اللہ، میری انگلیاں سبحان اللہ، میرا انٹیلیکٹ سبحان اللہ، میرا دماغ سبحان اللہ. ہر ہر دھڑکن اللہ بولے گی، کیوں نہیں بولے گی اللہ؟ وہ دھڑک رہا ہے بھائی. سوتا ہوں تو بھی دھڑکتا ہے، اٹھ جاؤں تو دھڑک رہا ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ انسان کے پاس بچے گا کیا؟ یہ ہے وہ نور المعرفہ. اور اس کو کہتے ہیں پھر انسان بنتا ہے عارف. عارف، جیسے یہ مومن تھا، یہ بن گیا عارف. عارف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا، اللہ کو جاننے والا. اور اس کو پھر شدید ترین محبت، ایسی محبت ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ کے رسول کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یقین کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہو جاتا. پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے انسان، میرے پیارے رسول اللہ کہاں ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا. ایک بڑی جو ہے نا وہ پیاری نظم بھی تھی، وحشنا یا رسول اللہ. اللہ کے وسلم ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پوری امت کا کیا حال ہے. اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. کس سے شکایت کرے نا. تو اب اندازہ کریں کہ جب خاص طور پہ انسان پہچاننے لگتا ہے، تو صرف اللہ کو تھوڑی پہچانے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کر کے دکھایا، اور کیا کیا سہا، اور کیسے کیسے عبادات کی، اور کیسے کیسے اپنے تمام رشتے نبھائے، وہ بھی تو کھل کے سامنے آئے گا نا. اور ان کی تمام حکمتیں سمجھ میں آئیں گی. پھر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جو ہے نا، وہ پوری دنیا کو میں سائڈ لگا کر اس سنت کو اپناؤں گا. میں کیا کروں؟ میں پاگل ہوں؟ میں عاشق رسول بن جاؤں گا نا پھر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اس کے رسول تو ایک ہی ہیں دونوں.
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ جو ہم سارے راستے نور الاسلام ہے یا نور الایمان ہے، ان ساری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو یہ ساری روشنیاں تیز ہوتی جاتی ہیں. اور ظاہری بات ہے انسان بہت جلدی پہچاننے لگتا ہے جب سنتوں کو، بہت زیادہ سنتوں کا انسان اہتمام کرتا ہے. جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چمٹتا ہے انسان، ویسے اتنا ہی عارف بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا ہی جاننا پڑتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایمان تو ہوتا ہے، عارف بننے میں ٹائم لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر آخر میں ایک اور ٹرم ہے قرآن مجید کے اندر جو آخری ہے. معذرت ہے میں نے آپ لوگوں کا بہت وقت لے لیا، بتاؤ، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں آپ لوگ کے اوپر واضح ہوں، یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے نا، آپ انشاءاللہ اس سے بعد دیکھیے گا آپ لوگوں کو اس میں نا آگے بہت ساری چیزیں جو نا وہ آپ لوگوں کے لیے کھلیں گی. تو صدر ہو گیا، قلب ہو گیا، فؤاد ہو گیا، آخر میں ہوتا ہے لب. آخری سٹیج ہے لبن. لب وہ نا الباب، اولو الالباب پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، یہ الباب کی جمع لب ہے. لب جو ہے نا جمع سنگولر ہے، الباب پلورل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہوش مند لوگ، اس کا ترجمہ بیچارہ کیا کرے، ترجمہ کرنے والا، ترجمہ کرنے والا کرے تو کرے کیا بیچارہ، کہاں سمجھائے گا وہ سب چیزیں پہلے. یہ ہوش مند لوگ، ٹھیک ہے نا، عقل مند لوگ، اور ترجمہ کیا کریں بیچارے، نہیں کر سکتے ترجمہ. یہ لب لاسٹ اسٹیج ہے. اب سمجھ لیں اگر ہم اس کی مثال سمجھیں، گھر کی مثال، تو ہم گھر میں داخل ہوئے تو صدر تھا، ہے نا، اسلام داخل ہو گیا، ہم مسلم بن گئے. پھر تھوڑا سا اندر آئے تو صحن تھا، تو وہ قلب تھا، اس سے ایمان داخل ہوا دل کے اندر اور ہم یقین کرنے والے ہو گئے. اندر آئے تو بہت سارے کمرے تھے، یعنی کہ ہم پہچاننے لگ گئے، معرفت کا نور داخل ہو گیا. اس کے اندر ایک پرائیویٹ کمرہ ہے نا. بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، اس میں ایک کمرہ میرا اپنا ہوتا ہے، میرا پرائیویٹ کمرہ ہوتا ہے وہ، ہے نا. وہ میرا جو پرائیویٹ کمرہ ہے نا، اسے کہتے ہیں یہاں سے. اب جب انسان اس سٹیج پہ پہنچتا ہے نا، تو اس کے اندر داخل ہوتا ہے نور التوحید. اللہ اکبر. توحید کا نور داخل ہوتا ہے. یہ وہ توحید کا نور ہے کہ جس کے اندر شرک ممکن نہیں ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا وما کان من المشرکین، یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ اکبر. یہ کیا تھا وہ، یہ اولو الالباب تک پہنچے تھے. اور انسان پھر اس سے کیا بنے گا، جب اس کے اندر نور التوحید کا اتمام ہوتا ہے نا، تو بس پھر اس کے بعد تو بس وہی وہ ہر شے میں وہ. پھر وہ لوگ تو مخلوق کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کہ میں دیکھوں گا بھی صرف اللہ کی طرف. ان سے مانگنا، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا اور ان سے کوئی امیدیں لگانا، یہ سب تو بہت دور کی بات ہے، دیکھتے بھی نہیں ہے پھر. یہ نور، اور یہی حضرت ابراہیم نے ثابت کیا تھا، فرشتے تک آ گئے تھے، انہوں نے ان کو بھی سائڈ لگا دیا، بھائی جس کے لیے آگ میں کودتا ہوں نا وہ خود بچائے گا، مجھے نہیں چاہیے کسی کی ہیلپ. یہ تھے آپ نور التوحید. ایسے کوئی وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور انہوں نے پھر پریکٹیکلی ہر جگہ ثابت بھی کیا، اپنی جان لگا کے، اپنی مان لگا کے، اپنی اولاد تک اللہ کے لیے قربان کر کے دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، ہے نا، انی جاعلک للناس اماما. اور کہا کہ بھائی وما کانا من المشرکین، حضرت ابراہیم بالکل اپنے رب کے لیے یکسو تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے تو خیر تمام انبیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے، خاص کر حضرت ابراہیم کی مثال قرآن میں دی گئی ہے نا کہ وہ، اب دیکھیں نا اس میں پھر اس انسان یہاں سے بنتا ہے موحد. ٹھیک ہے نا، موحد بنتا ہے انسان، پھر یہاں سے موحد بن جاتا ہے، کہ وہ انسان کہ جس کے لیے صرف ایک تنہا اللہ کافی ہے. اللہ اکبر. تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ یہ جو ایمان کا معاملہ ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور یہ چار ہمارے دل کے والز ہیں، اور یہ چار ٹرمز قرآن مجید کی ہیں. آپ نے یقیناً بہت ساری چیزیں کنیکٹ کی ہوں گی کہ کس طریقے سے پہلے اسلام داخل ہوتا ہے. انسان جب اسلام داخل ہوتا ہے تو انسان کے سارے اعضا، اچھا ان سب چیزوں کے اندر جیسے جیسے روشنی داخل ہو رہی ہے ویسے ویسے تاریکی ختم ہو رہی ہے، ظلمت اور اندھیرے ختم ہو رہے ہیں، برے اعمال ختم ہو رہے ہیں. اور یہ کیسے ختم ہوتے ہیں، تمام اعضاء میں سے. آنکھیں پھر صحیح دیکھتی ہیں، ہاتھ صحیح کام کرتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے، اور یہ سارے اسٹیجز ہیں، آپ سمجھ لیں نور الاسلام، مسلم، مؤمن، عارف اور موحد. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نور التوحید ہمارے اندر بھی داخل کرے، تو ہم پھر بنیں گے اولو الالباب.
اولو الالباب کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جنہوں نے ہر شے میں اپنے آپ کو اللہ کے کو پہچان کر اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ ان کی امیدیں اور ان کی نیتیں اور ان کی نظریں سب اللہ کی طرف ہیں صرف۔ ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ سب عارضی ہے، سب عارضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہر شے میں راضی ہیں، اللہ کی دیوی ہر شے میں جو ہے نا وہ راضی ہیں۔ ایک آدمی کے متعلق آیا، دیکھا کہ ایک صاحب نے دیکھا، یہ مطلب یہ بڑا مشہور اس میں نا دعا ہے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کے وہ ایک دعا پڑھ رہا تھا۔ کیا دعا پڑھ رہا تھا؟ الحمد للہ الذی عافانی، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے عافیت میں رکھا ہے، حفاظت میں رکھا ہے، مما ابتلا بھی کثیرا من الناس مما خلق، کہ جس میں مختلف آزمائشوں کے اندر بہت کثیر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو آزمائشوں کے اندر ہے، ان سے مجھے اللہ نے عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ وفضلنی تفضیلا، اور اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا اکرام کیا ہوا ہے، بڑی فضیلت دی ہوئی ہے مجھے تمام پر۔ تو ایک آدمی نے یہ دعا پڑھی۔ اچھا، دوسرے آدمی نے اسی طرف دیکھا تو وہ بےچارہ پریشان ہوا، کیوں؟ کیونکہ جو پڑھنے والا تھا نا، اس کے دونوں پیر بھی نہیں تھے، دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، اور سر کے اوپر کوئی بیماری ہوئی ہوئی تھی جس سے سر بھی اس کا ایک دم کھوپڑی بڑی ہوئی ہوئی تھی بالکل۔ تو یہ بندہ آیا جس نے اس کو پڑھتے ہوئے سنا تھا نا، وہ آیا کہنے لگا بھائی تم کیا مطلب پاگل واگل ہو، اللہ معاف فرمائے، کہ نہ ہاتھ ہیں تمہارے، نہ تمہارے پاس پیر ہے، سر میں تمہیں بیماری ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد تم دعا کیا پڑھ رہے ہو؟ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے عافیت میں رکھا ہوا ہے ان بلاؤں سے اور ان آزمائشوں سے جس کے اندر بہت بڑی کثیر تعداد میں مخلوق مبتلا ہے، اور تمہیں فضیلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا دعا پڑھ رہے ہو؟ کہنے کہ اللہ کا شکر ہے میری زبان اللہ نے صحیح رکھی ہوئی ہے اور میں اس سے دعا پڑھ سکتا ہوں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو تمام صحتوں کے ساتھ اور تمام ریسورسز کے ساتھ بھی دعا نہیں پڑھ سکتے۔ سبحان اللہ، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی، یعنی کہ ایسے ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر توحید خالص ہو گئی ہے۔ جب توحید خالص ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو پہچان چکے، اللہ کے وعدوں کو یقین آ چکا ان کا سارا سارا معاملہ آخرت پر ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی مالک کی طرف سے کہتے ہیں نا بھائی، عاشق جو ہوتا ہے نا، تو جس سے اس کا عشق ہوتا ہے نا، اس کی دیوی تکلیف بھی اس کو مٹھائی لگتی ہے اور پھول لگتا ہے اور اس سے خوشبو آتی ہے اس کو، کہ یہ میرے محبوب کی طرف سے دی ہوئی تکلیف ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں خالص کرے۔ تو وہ محبت کیا ہوگی کہ اس کے بعد دنیا کی زندگی میں جو تکلیفیں ہوں گی نا، وہ تکلیفیں جو ہے نا، وہ ان کو ہم پھول سمجھ کے جھیلیں گے، کیوں؟ میرے رب کی طرف سے، اور ہم اپنے رب کی یاد کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے اہم بات اس کی ہوگی، ہمارا پریکٹیکل امتحان ہوگا۔ اگر واقعتاً محبت سچی ہے نا، تو وہ عمل بتاتا ہے کہ سچی محبت ہے کہ غلط ہے۔ اگر عمل کچھ اور ہے اور محبت کے دعوے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے بالکل۔ وہ عمل ہمارا بتائے گا کہ ہم واقعتاً ہمارا محبوب جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اس کے دیے ہوئے جتنی بھی چیزیں ہوں گی نا، تو ہم پھر ان کو خوشی خوشی، کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، ہم محبوب سے جو مل رہا ہے وہ میرے لیے پھول ہے، اسی میں میری شفا ہے، اسی میں میری زندگی ہے، میرے محبوب کی طرف سے دیا ہوا ہے نا۔ ہاں، میں دعا بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں میری شفا ہے اصل میں، میرے محبوب کی دیوی تکلیف میں میرا سکون، میری شفا اور میری خوشی ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت معذرت ہے کہ مطلب ایک تو یہ ٹرمز ہے نا، میرے اچانک ذہن میں آیا کہ دیکھیں میں یہ فرق بتاؤں۔ آپ لوگ اب عربی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو اپنی آنکھیں کھول کے پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ وہ چیزیں، وہ آنکھیں کھلیں آپ کی، اور اب قرآن مجید کو ایسے ہی نہ پڑھیں۔ قرآن مجید کے اندر اب قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلمان، اللہ تجھے عطا کرے جدت کردار، ہے نا؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، قرآن مجید میں غوطہ زن ہو، ٹھیک ہے نا؟ اے مرد مومن، تو قرآن مجید میں غوطہ زنی کر، نکال اس کے سارے معنی، کیسے تیری جو ہے نا وہ دل و دماغ منور ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ اگر اس طریقے سے ایمان داخل ہوتا رہا، تو سوچیں کون سا ہارٹ اٹیک اور کیسا انشاءاللہ کوئی ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دنیا سے جانے کا کوئی سبب بنے، بات الگ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارا بس سینہ اور دل منور رہا، روشنی میں رہا، تو وہ روشنی پورے جسم میں پھیلتی ہے، اعضاء میں پھیلتی ہے، اور نہ یہ کہ صرف، بلکہ وہ تو باہر بھی نکلتی ہے، اور اس روشنی کا ثبوت ہمارا عمل ہوتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمارے دل و دماغ کو منور کرتی ہے اور ہمارے لیے یہ سارے دروازے کھولتی ہے۔
تو انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ بڑی اہم چیز تھی، صدر، قلب، فؤاد اور لب، ٹھیک ہے نا؟ تو نور الاسلام، نور الایمان، نور المعرفہ اور نور التوحید، اور مسلم، مؤمن، عارف، موحد، اس کو ضرور نوٹ کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید میں خالص کرے، ہمیں موحد بنا دے، کیونکہ جب ہم موحد بنیں گے انشاءاللہ تو یہ سارے باقی جتنے بھی سٹیجز ہیں نا، یہ نور المعرفہ بڑی زبردست چیز ہے، نور الایمان ماشاءاللہ اللہ مل جاتا ہے، ظاہری بات ہے، اور انسان جب عمل کرتا ہے، نور المعرفہ جو ہے نا، اللہ اکبر، یہ اسٹیج بڑا زبردست ہے، اور آگے نور التوحید کی تو لذت ہی الگ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اب ہم جو تجوید کی اگلی کلاس میں ہم تجوید کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کتاب اللہ ہے، سبحان اللہ و بحمدی، دیکھیں نا، اسی لیے اس کی ڈیفینیشن اس کو پکا کر لیجئے گا، اور ان چاروں ٹرمز کے معنی بھی دیکھیے گا، قرآن مجید میں کہیں اگر آئیں تو ان کو ضرور دیکھیے گا۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ایمان سے نوازے، کم سے کم ایمان تو انسان کے پاس ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں سے پھر انشاءاللہ اب پیر کو ملاقات ہوگی، بیچ میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایشو ہوتا ہے جس کے اندر سارے نیٹ ورک وغیرہ بند ہو جائیں خدا نہ خواستہ، تو وہ پھر ہم جو ہے نا گروپ پہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم پھر تجوید کی ڈیفینیشن لکھ کے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔